بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول مسلط اذا کلم بنت اسلم، قسط نمبر 25۔ دانیال گھر واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں چند کاغذ تھے۔ اس کی والدہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ پانی پی رہا تھا اور وہ کاغذات دیکھ رہی تھی۔ دانیال اس نے گلاس نیچے رکھا اور کاغذ پکڑ لیا۔ فری کے لیے۔ دانیال تمہیں لگتا ہے یہ صحیح فیصلہ ہے؟ فری کے لیے؟ تمہارے لیے؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ امی، یہ ہم دونوں کے لیے بہتر ہے۔ اس رشتے کے لیے بہتر ہے کہ وہ بھول جائے کہ کبھی یہ رشتہ بنا بھی تھا، اپنی زندگی میں مگن ہو جائے۔ اور اگر وہ نہ مانی، مطلب تم جانتے ہو اس کی کنڈیشن کہیں کچھ۔ امی فکر مت کریں، میں منا لوں گا اسے۔ کہاں ہے؟ اوپر ہے، امبر اور لائبہ کے ساتھ مووی دیکھ رہی ہے۔ اصابت میں سر ہلاتے وہ اوپر چلا گیا تھا۔ سامنے ایل سی ڈی کے سامنے فلور کشن پر وہ تینوں بیٹھی تھیں۔ امبر اور لائبہ انجوائے کر رہی تھیں۔ وہ بس انہیں دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ فری کتنا بدل گئی تھی۔ دانیال کی دادی سے فون پر اکثر بات ہوتی تھی۔ فری تو وہ تھی جو ہر فلم میں گانوں پر ساتھ ساتھ ڈانس کرتی تھی، ساتھ ساتھ ڈائلاگ بولتی تھی، مگر یہ تو پتہ نہیں کون سا بوسیدہ روح جوانی کا لبادہ اوڑھے بیٹھی تھی۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ ان تینوں نے ایک ساتھ دیکھا۔ بھائی کم ان، واچ دس، آئی نو ڈونٹ وانٹ۔ فرحین، کمرے میں مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ فرحین خاموشی سے اٹھ گئی جب پیچھے امبر اور لائبہ کی ہورٹنگ سنائی دی۔ اوہ ہو! دانیال نے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر دیا۔ اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود بھی بیٹھ گیا۔ وہ اس کے سامنے ایک کاغذ کیا جسے دیکھ کر فری کی آنکھوں میں تکلیف، پریشانی بھر آئی تھی۔ آپ سچ میں یہ چاہتے ہیں؟ ہاں، میں یہی چاہتا ہوں۔ انفیکٹ یہی ٹھیک ہے کہ تم بھول جاؤ کہ تمہارا نکاح ہوا تو۔ نہیں، مجھے نہیں کرنا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ فری، تمہیں کرنا ہوگا۔ یو ہیو اے کم آؤٹ فرام دس فیز۔ تمہیں پڑھنا ہوگا، اپنی تعلیم مکمل کرنی ہوگی، اس دنیا کا سامنا کرنا ہوگا۔ فری نے ایک نظر ہاتھ میں پکڑے ایڈمیشن فارم کو دیکھا۔ نہیں کوپ، میں نہیں کر پاؤں گی۔ پلیز مجھے نہیں دنیا کا سامنا کرنا، وہ مجھے جینے نہیں دیں گے۔ دانیال نے کندھوں سے اسے تھاما۔ جینا تمہیں خاموشی اور اکیلا پن میں نہیں دے گا۔ تمہیں اس دنیا کا مقابلہ کرنا ہے۔ تمہیں کل سے یوں نہیں جانا ہے۔ تم مصنفہ شاعرہ بنانا چاہتی تھی نا؟ تمہیں اردو ادب پڑھنا تھا تو پڑھو، اپنے خواب مت مارو۔ میں نے سنی ہے تمہاری شاعری، تم بہت اچھی شاعرہ بنو گی۔ پلیز۔ اس نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اور اس کے سینے سے لگ کر رو دی۔ پلیز مجھے نہیں جانا وہاں، چاہے ساری لڑکیاں ہیں، سب مجھے تانے ماریں گے، گندی لڑکی کہیں گے۔ کوئی نہیں کہے گا، اور جو کہے گا اسے کہنا انسپکٹر دانیال کی بیوی ہوں، وہ چھوڑے گا نہیں تمہیں۔ اس کے گرد گرفت مضبوط کرتے اسے دلاسا دے رہا تھا جو آنے والا وقت سے ڈر رہی تھی۔ رات کا اندھیرا ناگن کی طرح کنڈلی مارے بیٹھا تھا، لیکن کئی نئے جذبات تھے جو سانس لینے لگے تھے۔ مرزا ہیر کے لیے کچھ محسوس کرنے لگا تھا، اس کی قربت میں بہکنے لگا تھا۔ وہ خود پریشان تھا اس بات سے۔ دانیال اور فری نے اپنے رشتے کو کچھ عرصے کے لیے بھولنے کا فیصلہ کیا تھا۔ فری کی تعلیم مکمل ہونے تک وہ امبر اور لائبہ کے کمرے میں شفٹ ہو رہی تھی۔ مہتاب اور نوشین کی زندگی کا آغاز کل سے ہونے والا تھا۔ کل مہتاب نوشین کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے اسے قبول کرنے والا تھا۔ دائم اور عمل کے رشتے میں صرف نفرت کا جذبہ تھا اور اندھا دھند تھا۔ جو اور زیزی معصومیت کو روننے کا جذبہ لیے بیٹھے تھے، اور امبر لائبہ انہیں پانے کا علیم منال کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ ایک خوشی سے محسوس ہو رہی تھی، عمل بدلے کا جذبے لیے بیٹھی تھی۔ نوشین کا بدلہ، مرزا کو زہر دینے کا بدلہ اور اسے دھوکہ دینے کا بدلہ، اور نعمان منان کو سینے سے لگائے سکون کی نیند سو رہا تھا، اور فریہ اپنی خالی گود کو گھور رہی تھی، منان کے لیے لی گئی چیزوں کو گھور رہی تھی۔ اس کا دل جذبہ غم سے بھرا تھا۔ لاہور میں کالی رات کنڈلی مارے بیٹھی تھی، ہر ذہن میں کوئی نہ کوئی جذبہ مسلط تھا۔ اگلی صبح نعمان کی بہترین صبح میں سے ایک تھی، کیونکہ آج اس کی عفت کا برتھ ڈے تھا۔ ہر سال وہ اس کے لیے گفٹ خود لاتا تھا۔ ابھی بھی وہ مال کے لیے نکلنے والا تھا۔ بھابھی جلدی ناشتہ کر لیں، ہمیں مال جانا ہے، ولیمے کا جوڑا لینا ہے۔ فریہ نے خود اپنا منہ آلو کے پراٹھے سے بھر رکھا تھا اور ہیر کو بھی جلدی کھانے کا کہہ رہی تھی۔ مگر جانا کیوں ضروری ہے؟ آپ خود ہی لے آنا جو اچھا لگے۔ آپ کا جانا ضروری ہے، میں نے پارلر کا اپائنٹمنٹ لیا ہے۔ آپ کا مینیکیور پیڈیکیور فیشل سب ایک دن پہلے کروانا ہے، اس لیے جلدی کھائیں۔ خود وہ چائے کا کپ اندر انڈھیل رہی تھی۔ مرزا کی ایک ہی جیپ تھی جسے لے کر وہ تھانے گیا تھا، سو وہ ٹیکسی پر گئی تھی۔ نعمان بھی مینشن سے نکل گیا تھا۔ دونوں گاڑیاں ایک ہی وقت میں
लिबर्टी मार्केट के मॉल के बाहर रुकी थी। नुमान नज़रें घुमाते कुछ दूर फ़ोन पर बात करने चला गया। पीछे वो दोनों मॉल के अंदर चली गई थी। यहाँ से उन्होंने हीर के वलीमे का सामान, उसकी ज्वेलरी और ड्रेस लेना था। हीर हैरत से इतनी बड़ी इमारत को देख रही थी जहाँ लोग ही लोग थे। वो डर भी रही थी। वो बहुत बड़ी ब्राइडल ड्रेस शॉप में चली गई थी, कुछ नया और अलग वलीमे के लिए। दुकानदार ने साबत में सर हिलाया और ड्रेस निकालने लगा। अंगूरी, पीच, फिरोज़ी, हल्का गुलाबी, इसे सब दिखाए जा रहे थे। वो इसलिए ना करी थी, ये बहुत महंगे होंगे, बाबू का बहुत खर्चा हो जाना है। मेरी वरी के इतने जोड़े पड़े हैं जो शापरों से निकले भी नहीं हैं, इनमें से पहन लेती हूँ। हाय सदके मेरे कंजूस भाई को बेबी भी मक्खी चूस मिली है। आपके बाबू ने ये सारे पैसे कब्र में लेकर थोड़ी जाने हैं। करवाने दे। वो अंगूरी रंग का कारमदारी दुपट्टा इससे लगा कर देख रही थी। कितने का है? 50,000। जो हीर उसकी जरी पर उंगलियां फेर रही थी फ़ौरन पीछे होगी कि 50,000? इतने पैसों में तो मेरे पूरे पिंड ने दावत खा के रच जाना है। मुझे नहीं लेना। फरी को इस पर टूट कर प्यार आया। कुछ नहीं होता, आप पैक करें, हम यही लेंगे। लहंगा पैक करवा कर वो अब ज्वेलरी शॉप पर बड़ा सा हार लिए बैठी थी। मैंने अनारकली थोड़ी बनना है, वलीमा ही है, कोई छोटा वाला ले लेते हैं। फरीहा ने दांत निकाल कर इसे देखा, फिर सेट भी खरीद लिया। नुमान ने इफ़त के लिए ब्रांड न्यू फ़ोन लिया था, जैसा इसे चाहिए था। पेमेंट करता वॉलेट हाथ में पकड़े ही वो बाहर आ गया। जब किसी से टक्कर हो गई, माफ़ कर दें, गलती से हो गई। हीर ने परेशानी से नुमान को देखा जो नीचे गिरा फ़ोन और वॉलेट उठाने लगा था। उसके अंदर से कार्ड्स और काफ़ी कुछ गिर गया था। हीर का मेकअप का सामान भी फैल गया था। जल्दी जल्दी में चीज़ें उठाते हीर ने एक तस्वीर भी उठा ली थी, देखी और रख ली। नुमान कोई बात नहीं कहता आगे बढ़ा। वॉलेट चेक किया था तो एक कमी थी। वो पीछे मुड़ा। सुनिए, आपके पास कोई तस्वीर चली गई है क्या? जी नहीं, मेरे पास तो सिर्फ मेरी नंद की तस्वीर है, और तो कोई नहीं। असाबत में सर हिलाता वो मुड़ गया। फरी की पिक्चर कहाँ गई? वो इधर उधर तलाशने लगा था। हीर फरीहा को ढूंढ रही थी। इसे अब डर लगने लगा था जब उसका हाथ किसी ने पकड़ा। शुक्र है, भाभी कहाँ चली गई थी? मैंने कहाँ जाना था, मुझे तो पता भी नहीं यहाँ का। अच्छा चलते हैं। हाँ, ये लो तुम्हारी तस्वीर। फरिया ने हैरत से अपनी तस्वीर को देखा। ये क्यों लाई थी साथ? हीर ने कहा। हैरत से इसे देखा। मैं कहाँ लाई, तुम लाई, इन शापरों से ही गिरी है। हाँ, शापरों? मेरा मतलब है बैग से कैसे गिर सकती है? ये तो हमने यहाँ आकर लिए हैं। हीर को अचानक इस आदमी की बात याद आई। सुनिए, आपकी पास कोई तस्वीर तो नहीं चली गई? जो तुम्हारी ये तस्वीर इस आदमी के पास क्या करी थी? कौन से आदमी? इस पर हीर ने अपने पीछे इशारा किया जहां नुमान अभी भी तस्वीर ढूंढ रहा था। फरिया के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। भाभी चलें यहाँ से। हीर का हाथ खींचती वो बाहर आ गई थी। फरिया, वो कौन है? हीर ने परेशानी से इसे पूछा। जो टैक्सी ड्राइवर को चलने का बोल रही थी। भाभी, वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही तंग करता था, इसलिए तुम बाबू को बता दो, वो इसे पकड़ लेंगे। फरिया ने उसके मुंह की तरफ देखा। जिस दिन बाबू ने इसे पकड़ लिया, इस दिन इन दोनों ने रोल कर मुझे पकड़ लेना है। अंबर और लाइबा आज बहुत खुश थीं। आज शाम को कज़ाफ़ी स्टेडियम जा रही थीं अपनी एकेडमी फ़ेलो और टीचर्स के साथ। या शायद सिर्फ जोजो जीजी के लिए एकेडमी आए। इन्हें 15 मिनट हो गए थे। वैन तैयार थी, बस इन दोनों का इंतज़ार था। इन दोनों ने पिंक कलर की फ़्रॉक्स पहनी थी, खुले बाल जिस पर दुपट्टा ओढ़ रखा था, चेहरे पर चमक और आंखों में बस सुरमा। मेकअप से आ रही जीन्स टाइट शर्ट में मलबूस लड़कियों को हैरत से इन्हें देख रही थी। इन्हें पता ही नहीं कि लड़के भी साथ जा रहे हैं। लाइबा की बात पर अंबर ने अफसोस से इन लड़कियों को देखा। भूल जाते हैं हमारी तहजीब क्या है। किसी को कतरीना जैसा लुक चाहिए, किसी को शरदा जैसा फिगर, तो कोई एंजेलिना जूली बनना चाहती है। ये मगरबी तर्ज हम पर हावी क्यों होती जा रही है? हमारी तहजीब तो खुला लिबास है, जिस्म से चिपका हुआ नहीं। गोश्त के टुकड़े बने घूम रही हैं। तभी जोजो और जीजी लड़कियों की भीड़ को दिल चीरते वहां आ गए थे। दोनों ने ब्लैक शलवार कमीज़ पहनी हुई थी। बालों को जल से सेट किए वो मगरूर चाल चलते उनके करीब आए। सॉरी, हम लेट हो गए। अंबर और लाइबा ने एक दूसरे को देखा और वैन की जानिब चल दी। जोजो जीजी ने एक दूसरे को देखा। जीजी मुंह बसूर कर बैठ गया था। क्या जोजो अब उनके नखरे भी बर्दाश्त करेंगे? हद हो गई। वो वापस जाने लगा तो जोजो ने इसे खींचकर सामने किया। अरमान बाबू का बदला लेना है ना, तो उनके नखरे भी उठाना पड़ेंगे और इन्हें भी।
نہیں جو اٹھانا نہیں، لائبہ بہت موٹی ہے، اس نے رونسی لہجے میں کہا، جس پر جو ہنس دیا تھا۔ شٹ اپ زیزی۔ وہ بھی وین میں جا کر بیٹھ گئے تھے، بوائز ایک طرف تھے اور گرلز ایک طرف۔ سیٹ پر بیٹھتے ہی وہ دونوں ایک فون پر بیزی ہو گئے تھے۔ امبر اور لائبہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ ہو شرم تو نہیں آتی؟ پلٹ کر پوچھا بھی نہیں کیا ہوا بدتمیز؟ دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ یہ لڑکے ہوتے ہی ایسے ہیں، جو ہے نا رمشا کو گھورتا رہتا ہے۔ ہاں نا، وہ ہے ہی ایسی، دوپٹہ تو لیتی نہیں ہے، اوپر سے اس کا افیئر نہ وحید سے ہے، میں نے دیکھا ہے اسے لیٹر دیتے ہوئے۔ اور لائبہ غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اور وہ ایمن نہیں ہے، اور سیکنڈ والی ہماری کلاس کا فرید اس کے پیچھے پھرتے ہیں۔ وہ سیکنڈ لاسٹ سیٹ پر بیٹھی تھیں، آخر سیٹیں خالی تھیں، مگر انہیں پتہ ہی نہ چلا کب بھر گئیں۔ اچھا، اور ہنا کا افیئر کس سے ہے؟ ہاں بتاتے ہیں، مردانی آواز پر تو انہوں نے اب غور کی۔ وہ دونوں کب سے ان کی چغلیاں سن رہے تھے۔ زیزی نے دانت نکالتے پوچھا، یار بتاؤ نا، مزہ آ رہا تھا۔ ہنا کا افیئر کس سے ہے؟ وہ دونوں شرمندہ ہو گئی تھیں۔ یار تم لڑکیاں چغلیاں کرتے تھکتی نہیں ہو؟ اور تم لڑکے لڑکیوں کو تاڑتے تھکتے نہیں ہو؟ امبر کی بات پر جو نے آنکھیں سکیڑ کر انہیں دیکھا تھا۔ مجھے تمہارے سوا کچھ نظر کب آتا ہے؟ ہاں، رمشا کی آنکھیں براؤن ہیں، اس کے بال کندھوں تک کالے سیاہ ہیں۔ ہاں، اس کے ہونٹ تمہاری نسبت باریک ہیں۔ ہاں، اس کی ٹھوڑی کے تھوڑا پاس ایک تل ہے، اس کی پلکیں مڑی ہوئی ہیں، مگر مجھے تمہارے سوا کچھ نظر کہاں آتا ہے؟ واؤ، 4 کے ایچ ڈی آلر ڈیلے اندر ہوئے پوری لڑکی سکین کر لی، اور میرے سوا کسی کو دیکھتے نہیں۔ پھوٹو یہاں پینڈلوں کی طرح مجھے پھوٹو نہ بولو کرو۔ خود کیا ہو تم؟ ذرا مس ورلڈ کی ڈائناسور؟ امبر کا منہ کھل گیا تھا۔ تم نے مجھے ڈائناسور بولا؟ تم جھوٹے جیسے ہو۔ وٹ، یہ وہ کیا ہوتا ہے؟ امبر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جھوٹا مجھ کا گھر والا ہوتا ہے۔ جو کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تھی، اس نے کنفیوز ہو کر زیزی کو دیکھا، جو وہاں تو منظر ہی کچھ اور تھا۔ لائبہ، تمہیں پتہ ہے تمہاری آنکھیں بہت پیاری ہیں، ایسی جیسے سرمئی شام، ایسے جیسے ڈوبتا سورج، ایسے جیسے زندگی کی بہار۔ اور لائبہ بھی ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے رکھے سن رہی تھی۔ جو اور امبر نے مسکرا کر اسے دیکھا اور دونوں کے سر پر چت لگا دی۔ نکمے! ہیر اور فریحہ شام کو گھر آ گئی تھیں۔ سارا دن کی کارروائی میں ہیر نعمان شرازی والا واقعہ بھول گئی تھی۔ مرزا بھی واپس آ گیا تھا۔ دانیال نے اسے بتایا کہ آج اس نے ارمان شرازی کو دھویا ہے۔ اس بات پر وہ دونوں ہنسے بھی بہت تھے۔ کل ان دونوں کا ولیمہ تھا اور مہتاب نوشین کا نکاح، تو مرزا نے فنکشن ایک ہی ہال میں رکھا تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھا چند کیسز اسٹڈی کر رہا تھا، جب ہیر چند بیگز لے کر کمرے میں آئی۔ اس نے مرزا سے کچھ کہنا چاہا، پھر ڈر کر خاموش ہو گئی۔ وہ بہت تھک گئی تھی، اس لیے نہانے چلی چاہتی تھی۔ نہا کر باہر آئی تو وہ ابھی بھی کام کر رہا تھا۔ وہ بیڈ کی اس سائڈ بیٹھا تھا جو ڈریسنگ کے ساتھ تھی۔ اس نے وہ گیلے بال ہیئر ڈرائی کی بجائے ہاتھوں سے سکھا رہی تھی، کیونکہ اسے وہ چلانا نہیں آتا تھا۔ وہ پانی کی بوندیں مرزا کے چہرے پر جا بجا گر گئی تھیں۔ اس نے اکتا کر سامنے دیکھا تو دل بے ایمان ہو گیا تھا۔ کمر پر پھیلے گیلے بال جنہوں نے کمر کے ارد گرد سلاب کر رکھا تھا، اس کے کلون کی مخصوص خوشبو کمرے میں چاروں سو پھیل گئی تھی۔ کام میں مصروف کلائیوں میں کھنکتی چوڑیاں، آئینے میں میک اپ سے آری سادہ معصوم چہرہ، کنگھے سے لپٹی لمبی انگلیاں، عام لڑکیوں سے کم ناخن جن پر کوئی رنگ نہیں لگا تھا، کاجل، آئی لائنر سے ناآشنا سرمے سے بھری آنکھیں، بالوں میں پانی اب بھی ٹپک ٹپک کر زمین پر گر رہا تھا، جو اب مرزا کے پیروں کے نیچے آ رہا تھا۔ بے ساختہ ہی وہ اس کی جانب چل دیا۔ ہیر کو اچانک اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا، مگر تب تک مرزا اس کی رخ اپنی جانب کر چکا تھا، اس کے چہرے پر جھکتا جا رہا تھا۔ ہیر اسے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ اس کے ہونٹوں کو چھونے لگا تو اس نے چہرہ پیچھے کر لیا۔ مرزا نے چہرہ پھر اس کے قریب کیا، مگر وہ پھر پیچھے ہو گئی۔ مرزا نے ایک نظر اسے دیکھا، بالوں میں ہاتھ پھنسا کر چہرہ اپنے قریب کیا تو وہ پیچھا کرنے لگی۔ مرزا کو ہنسی آ گئی تھی۔ ہیر، کیا ہے؟ آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ مرزا نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر 2 قدم اس کی اور قریب کیا، وہی جو زہر کھانے سے پہلے کر رہا تھا۔ اس کا ارادہ سن کر وہ نظریں جھکا گئی۔ میں ہیر ہوں، وہی ان پڑھ جاہل گنوار جو اپنی خامی کی وجہ سے کسی کی محبت کے لائق نہیں ہے، جس نے پیدا ہوتے اپنے ماں باپ کو کھا لیا، جو زبردستی اپنا ان پڑھ وجود لے کر کسی پر مسلط ہو گئی، جو صرف کام کرنے کے لیے پیدا ہوئی۔ چچی صحیح کہتی تھی، جو تیرے پاس آئے گا ترس کھا کر آئے گا۔ تو محبت کے لائق ہی نہیں ہے۔ پہلے آپ مجھ سے نفرت کرتے تھے، پھر آپ کو مجھ پر ترس آنے لگا، اور آج آپ میرے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں
تو صرف اس وجہ سے کہ میں آپ کے والد کو منا لیا۔ دانیال بھائی کو آپ نے یہی بتایا تھا نا فون پر۔ اس نے نم آنکھیں اٹھا کر مرزا کو دیکھا، جسے شام کی دانیال کی بات یاد آئی۔ ہاں مرزا، مبارک ہو ولیمے کی، آخر انکل مان ہی گئے۔ ہاں نا یار، ہیر کی وجہ سے اس نے ابو کو منایا، میں اس کا شکر گزار ہوں اس بات پر۔ اور کچن سے نکلتی ہیر نے یہ بات سن لی تھی۔ اب جب وہ اس کے قریب آیا تو اسے یہی لگا تھا وہ صرف اس کے لیے کر رہا ہے، وہ اس کا شکر گزار ہے۔ آپ کو مجھ پر ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ سے کوئی حق نہیں چاہیے۔ مرزا کو اس کی بات پر حیرت بھی ہوئی تھی اور شرمندگی بھی۔ اس نے کب ہیر سے کہا کہ وہ اسے اچھی لگنے لگی ہے، کب اس سے کہا کہ اسے اس کی عادت ہو گئی ہے۔ وہ اس کا شکر گزار ہے، اور اب بھی وہ غلطی ہی کر رہا تھا۔ اس کی غلط فہمی نہ دور کر کے وہ کمرے سے چلی گئی تھی اور وہ وہیں بستر پر لیٹ گیا۔ وہ خود حیران تھا کیوں اسے اس کی طلب ہونے لگی ہے۔ ہاں مان لیا کہ وہ اس کا شکر گزار تھا، مگر جو وہ کرنے جا رہا تھا وہ بغیر کسی جذبات کے ممکن تھا نہیں۔ وہ ہیر سے محبت نہیں کرتا تھا، وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا، مگر آنکھیں بند کرتا تو وہ نظر آتی، آنکھیں کھولتا تو اس کی سادگی سیراب بن جاتی، اس کی معصومیت سب یاد آ رہا تھا، کیونکہ بنجر زمین پر کہیں محبت کی کلی پھوٹ چکی تھی۔ جاری ہے۔